بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ مسیلمہ اپنے خاص مہمانوں کے لیے بڑا خوشنما خیمہ نصب کرایا کرتا تھا، جس کی ساخت مکان جیسی ہوتی تھی۔ یہ خیمہ اندر سے بڑے دل فریب طریقوں اور کپڑوں سے سجایا جاتا تھا۔ صحرا کی راتیں سرد ہوتی تھیں، اس لیے مسیلمہ خیمہ میں بڑا خوبصورت آتش دان رکھوایا کرتا تھا۔ اس آتش دان میں وہ کوئی چیز یا ایسی جڑی بوٹی رکھ دیا کرتا تھا جس کی خوشبو عطر کی طرح ہوتی تھی، لیکن یہ خوشبو اس پر ایسا اثر دکھاتی تھی جیسے اس خیمے میں سونے والے کو ہیپنوٹائز کر دیا گیا ہو۔ مسیلمہ کا شکار بے ہوش یا بے خبر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مسیلمہ کے اشاروں پر ناچنے لگتا تھا۔ مسیلمہ کذاب کو جب اطلاع ملی کہ الرجال آ رہا ہے تو اس نے اپنا مخصوص خیمہ نصب کرایا اور اس میں وہ تمام انتظامات کر دیے جو وہ کرایا کرتا تھا۔ اس نے رات کے لیے آتش دان بھی رکھوا دیا۔ الرجال آیا تو مسیلمہ نے باہر آ کر اس کا استقبال کیا۔ تم ایک رسول کے بھیجے ہوئے آدمی ہو، مسیلمہ نے کہا، اور میں بھی رسول ہوں، نعوذ باللہ، اس لیے تمہارا احترام میرا فرض ہے۔ مسیلمہ مسکرایا اور الرجال کو خیمے میں لے گیا۔ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خیمے میں مسیلمہ اور الرجال کے درمیان کیا باتیں ہوئیں، کیسی سودے بازی یا کیسا شعبدہ یا جادو تھا کہ اگلی صبح جب الرجال خیمے سے نکلا تو اس کے منہ سے پہلی بات یہ نکلی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیلمہ اللہ کا سچا رسول ہے، نعوذ باللہ، اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے سنا ہے کہ مسیلمہ سچا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ الرجال کی حیثیت صحابی کسی تھی، اس لیے مسلمانوں نے اس پر اعتبار کیا۔ الرجال بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ الرجال کا اعلان سن کر بنو حنیفہ کے لوگ جھونک در جھونک مسیلمہ کو اللہ کا رسول مان کر اس کی بیعت کو آ گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے یہ سوچ کر الرجال کو قتل نہیں کرایا تھا کہ وہ عالم ہے اور صحابی کا درجہ رکھتا ہے، اگر اسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو بیعت کرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص کو ہاتھ میں لینے کے لیے آتش دان کا اور اپنی زبان کا جادو چلایا اور الرجال کو اپنا دست راست بنا لیا۔ الرجال نے مسیلمہ کی جھوٹی نبوت میں روح پھونک دی۔ اکثر ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ الرجال نے مسیلمہ کذاب کو مشورہ دیا کہ وہ بھی نوزائیدہ بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا کرے۔ مسیلمہ کو یہ بات اچھی لگی، اس نے کئی نوزائیدہ بچوں اور بچیوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بچے جب سن بلوغت میں داخل ہوئے تو ان کے سروں کے بال اس طرح جھڑ گئے کہ کسی مرد یا عورت کے سر پر ایک بال بھی نہ رہا۔ اس وقت تک مسیلمہ کو مرے ہوئے زمانہ گزر گیا تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کا نام سجاع تھا، وہ الحارث کی بیٹی تھی، اسے ام صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ الحارث اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ سجاع بچپن سے خود سر اور آزاد خیال تھی، وہ چونکہ سرداروں کے خاندان میں جنی پلی تھی اس لیے دوسروں پر حکم چلانا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین نکلی۔ یہ بات سب نے متفقہ طور پر کہی ہے کہ سجاع قدرتی طور پر شاعرہ تھی، اس کی زبان میں چاشنی تھی۔ اس کی ماں کا قبیلہ عیسائی تھا، اس لیے سجاع نے بھی عیسائیت کو ہی پسند کیا۔ سجاع کے کانوں میں یہ خبریں پڑیں کہ طلحہ اور مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ جوان ہو چکی تھی، خدا نے اسے دیگر اوصاف کے علاوہ حسن بھی دیا تھا۔ اس کے سراپا اور چہرے پر ایسا تاثر تھا کہ لوگ اس سے مسحور ہو کر اسے نبی مان لیتے تھے۔ بہت سے لوگ اس کی شاعری سے متاثر ہوئے۔ وہ صرف نبی بن کر کہیں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس نے اپنے پیروکاروں کی ایک فوج تیار کر لی اور بنو تمیم کے ہاں جا پہنچی۔ ان قبائل کے جو سردار تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ تھے زہرقان بن بدر، قیس بن عاصم، وکیع بن مالک اور مالک بن نویرہ۔ سجاع نے مالک بن نویرہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ وہ مدینہ کو تہ تیغ کرنے آئی ہے اور بنی تمیم اس کا ساتھ دیں۔ مالک بن نویرہ نے اسے بتایا کہ کئی قبیلے اسے پسند نہیں کر رہے، پہلے انہیں زیر کرنا ضروری ہے۔ سجاع کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا۔ مالک نے اپنی فوج اس میں شامل کر دی اور قبیلوں کی بستیوں پر حملہ آور ہوئے۔ قبیلے ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے گئے، لیکن سجاع نے انہیں یہ کہنے کے بجائے کہ اسے نبی مانے، ان کے گھر لوٹ لیے اور ان کے مویشی چھین لیے۔ اس مال غنیمت سے ان کا لشکر بہت خوش ہوا۔ اس کی لوٹ مار کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ سجاع ایک مقام نباج تک پہنچی
اور اس علاقے کی بستیوں میں لوٹ مار شروع کر دی، لیکن یہ قبیلے متحد ہو گئے اور سجاع کو شکست ہوئی۔ اس کے لشکر کے کئی سرداروں کو نباج کے قبیلوں نے پکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ سجاع نے اپنا ایک ایلچی ان قیدیوں کی رہائی کے لیے بھیجا۔ پہلے اس علاقے سے کوچ کرو۔ قبیلے کے سرداروں نے ایلچی سے کہا، تمہیں تمہارے قیدی مل جائیں گے۔ سجاع نے یہ شرط قبول کر لی اور اپنے سرداروں کو آزاد کرا کر اس علاقے سے نکل گئی۔ اس کے سرداروں نے اس سے پوچھا کہ اب کہاں کا ارادہ ہے؟ یمامہ، سجاع نے کہا، وہاں مسیلمہ بن حبیب کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے، اسے تلوار کی نوک پر رکھنا ضروری ہے، لیکن یمامہ کے لوگ جنگ و جدل میں بہت سخت ہے۔ ایک سردار نے اسے کہا، اور مسیلمہ بڑا طاقتور ہے۔ سجاع نے کچھ اشعار پڑھے جن میں اس نے اپنے لشکر سے کہا تھا کہ ہماری منزل یمامہ ہے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے جاسوسوں کو دور دور تک پھیلایا ہوا تھا۔ اسے یہ اطلاع دی گئی کہ ایک لشکر یمامہ کی طرف بڑھا آ رہا ہے۔ مسیلمہ نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ لشکر سجاع کا ہے۔ اس نے الرجال کو بلایا، کیا تم نے سنا کہ سجاع کا لشکر آ رہا ہے الرجال؟ مسیلمہ نے کہا، لیکن میں ان سے لڑنا نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو کہ اس علاقے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے جس کا سالار اکرمہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سجاع اور اکرمہ کی لڑائی ہو جائے، اور جب دونوں لشکر آپس میں الجھے ہوئے ہوں اس وقت ہم ان پر حملہ کر دیں؟ اگر ان کی ٹکر نہ ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ الرجال نے کہا، پھر میں سجاع کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کروں گا۔ مسیلمہ نے کہا، صورت وہی پیدا ہو گئی جیسا کہ الرجال نے کہا تھا۔ سجاع اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کی فوجیں ایک دوسرے سے بے خبر رہیں اور سجاع یمامہ کے بالکل قریب آ گئی۔ مسیلمہ نے اپنا ایک ایلچی سجاع کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ سجاع اس سے ملنے اس کے پاس آئے تاکہ دوستی کا معاہدہ کیا جا سکے۔ سجاع نے جواب بھیجا کہ وہ آ رہی ہے، لیکن مسیلمہ کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ سجاع اپنے لشکر کو ساتھ لا رہی ہے۔ اس نے سجاع کو پیغام بھیجا کہ لشکر کو ساتھ لانے سے میں یہ سمجھوں گا کہ تم دوستی کی نیت سے نہیں آ رہی، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہو کہ اپنے چند ایک محافظوں کو ساتھ لے آؤ۔ اے مسیلمہ کے ایک درباری نے اسے کہا، سنا ہے کہ سجاع کا لشکر اتنا بڑا ہے کہ یمامہ کی وہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اور یہ بھی سنا ہے، ایک اور نے کہا، وہ قتل و غارت کر کے اور لوٹ مار کر کے آگے چلی جاتی ہے، اس سے وہی محفوظ رہتا ہے جو اس کی نبوت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کیا تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ مسیلمہ نے پوچھا، کیا تم یہ مشورہ دینا چاہتے ہو کہ میں اپنی نبوت سے دستبردار ہو کر اس کی نبوت کو تسلیم کر لوں؟ نہیں اللہ کے رسول، نعوذ باللہ۔ اسے جواب ملا، ہمارا مطلب احتیاط سے ہے، وہ کوئی اپنا ہاتھ نہ دکھا جائے۔ مسیلمہ نے قہقہہ لگایا اور کہا، تم شاید میری صورت دیکھ کر مشورہ دے رہے ہو۔ کیا تم مجھے کوئی ایسی عورت دکھا سکتے ہو جو میرے پاس آئی ہو اور میری گرویدہ نہ ہو گئی ہو؟ سجاع کو آنے دو، وہ آئے گی، جائے گی نہیں، اور وہ زندہ بھی رہے گی۔ وہ آ گئی اور وہ لشکر کے بغیر آئی۔ یمامہ کے لوگوں نے اسے دیکھا اور آوازیں سنائی دیں، اتنی خوبصورت عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اگر نبوت حسن پر ملتی ہے تو اس عورت کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ 40 محافظ تھے جو اعلیٰ نسل کے گھوڑوں پر سوار تھے، ایک سے ایک خوبصورت جوان تھا، کمر سے تلواریں لٹک رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ سجاع جب قلعے کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ بند تھا، اسے دیکھ کر بھی کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کیا ایسا آدمی خدا کا رسول ہو سکتا ہے جو مہمانوں کو بلا کر دروازہ بند رکھتا ہو؟ سجاع نے بلند آواز سے کہا، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ اس عورت کی توہین کر رہا ہے جسے خدا نے نبوت عطا کی ہے؟ معزز مہمان، قلعے کے اوپر سے آواز آئی، تم پر سلامتی ہو، ہمارے رسول نے کہا ہے کہ محافظ باہر رہیں اور مہمان اندر آ جائے۔ دروازہ کھول دو، سجاع نے دلیری سے کہا اور اپنے محافظوں سے کہا، تم سب قلعے سے دور ہو جاؤ۔ لیکن ہم ایک اجنبی پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں؟ محافظ دستے کے سردار نے کہا، اگر سورج غروب ہونے تک میں واپس نہ آئی تو اس قلعے کو ملبے کا ڈھیر بنا دینا۔ سجاع نے کہا، اور اس شہر کے ایک بچے کو بھی زندہ نہ چھوڑنا۔ میری لاش کو مسیلمہ اور اس کے خاندان کے خون سے نہلا کر یہیں دفن کر دینا، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں قلعے سے کچھ لے کر نکلوں گی۔ محافظ چلے گئے اور دروازہ کھل گیا، مگر اس کے استقبال کے لیے مسیلمہ موجود نہیں تھا۔ اس کے حکم پر دروازے پر کھڑے 2 گھڑ سوار اسے قلعے کے صحن میں لے گئے، جہاں ایک چوکور خیمہ نصب تھا، اس کے ارد گرد درخت اور پودے تھے اور نیچے گھاس تھی۔ سجاع کو خیمے میں داخل کر دیا گیا، اندر کی سجاوٹ نے اسے مسحور کر دیا، مگر مسیلمہ وہاں نہیں تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد مسیلمہ خیمے میں داخل ہوا۔ سجاع نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، اس مسکراہٹ میں تمسخر تھا۔ سجاع نے اتنا بدصورت آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا۔
اتنے چھوٹے قد کا آدمی شاذ و نادر ہی کبھی نظر آتا تھا۔ کیا تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ سجا نے اسے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ دعویٰ کرنا کچھ اور بات ہے، مسیلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ سچ ہے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں، نعوذ باللہ، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، لیکن اس نے اپنی رسالت منوا لی ہے۔ لوگ اس لیے مان گئے ہیں کہ قبیلہ قریش کی تعداد اور طاقت زیادہ ہے، انہوں نے اب دوسروں کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ طبری نے چند ایک حوالوں سے لکھا ہے کہ مسیلمہ نے سجا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں اور اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس ملاقات کے بہت عرصہ بعد سجا نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالیں تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے ٹھگنا سا یہ بدصورت آدمی پراسرار سا ایک اثر بن کر آنکھوں کے راستے میرے وجود میں اتر رہا ہے۔ مجھے اطمینان سا ہونے لگا کہ یہ شخص مجھے قتل نہیں کرے گا۔ کچھ اور وقت گزرا تو اس احساس نے جیسے مجھے بے بس کر دیا کہ میں اس کے وجود میں سما جاؤں گی اور میرا وجود ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نبی ہو تو کوئی الہامی بات کرو، سجا نے کہا۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم کس طرح پیدا ہوئی تھی؟ مسیلمہ نے ایسے انداز سے کہا جیسے شعر پڑھ رہا ہو۔ مجھے خدا نے بتایا ہے، اس نے قرآن کی آیات کی طرز کے الفاظ بولے کہ وہ ایک زندہ وجود سے زندہ وجود پیدا کرتا ہے، پیٹ سے، انتڑیوں سے۔ مسیلمہ شاعروں کے لب و لہجے میں باتیں کرتا رہا۔ سجا مسحور ہوتی چلی گئی۔ سجا نے محسوس ہی نہ کیا کہ مسیلمہ اس کے جذبات کو مشتعل کر رہا ہے، اور وہ یہ بھی محسوس نہ کر سکی کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ ہاں مسیلمہ، سجا نے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مان لوں کہ تم سچے نبی ہو۔ اتنا بدصورت آدمی اتنی خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا۔ کوئی غیبی طاقت ہے جو تم سے اتنی اچھی باتیں کرا رہی ہے۔ وہ چونک پڑی اور بولی، سورج غروب ہو گیا ہے۔ اگر میں نے قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اپنے محافظوں کو یہ نہ بتایا کہ میں زندہ ہوں تو تمہاری بستیوں کی گلیوں میں خون بہنے لگے گا۔ مسیلمہ نے اسے اپنے 2 محافظوں کے ساتھ قلعے کی دیوار پر بھیج دیا اور خیمے میں رکھا ہوا آتش دان جلانے کا حکم دے دیا۔ فانوس بھی روشن ہو گئے۔ مسیلمہ نے آتش دان میں چھوٹی سی کوئی چیز رکھ دی۔ کمرے میں خوشبو پھیلنے لگی۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہونے لگا۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسیلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی، سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسیلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے 2 لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسیلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسیلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا تھا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی۔ اس نے بہت لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔